السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق میڈیا کے اسپیشل پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں فیض الباری۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ریڈ ہائفر لال گائے کا بہت ہنگامہ ہے، جس کے سیریز آف ایونٹس میں ایک ایسے خطرناک کیریکٹر کا ذکر ہے جو بہت ڈینجر ہوگا، جس کے ہاتھ میں دنیا کا خزانہ ہوگا، جس کے حکم سے بارش ہوگی، جو لوگوں کو مارے گا، زندہ کرے گا۔ اسلامک اسکرپچر میں اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اس کو ڈسکس کرنا ایک فیشن یا سپرسٹیشن سمجھنے کے بجائے ہمیں فیکٹ فائنڈنگ کے تھرو جاننا چاہیے کہ آخر مسیحا یا دجال کیا ہے۔ اس کے بارے میں دنیا کے 3 بڑے ریلیجن جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام میں کیا باتیں ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ دجال کیا ہے، اس کے پاس کتنا پاور ہوگا اور ہم اس کے آنے کے کتنے قریب ہیں۔ Messiah is a person we wait for at every moment. On every single day we wait for him. There are also people now in Israel who are claiming to find Mashiach, that they found Mashiach. Mashiach is going in Eretz Israel. Mashiach is already here. کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال۔ There is no bigger trial, fitna, than the trial of Dajjal. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مسیحا کون ہے اور جیوس کا اس سے کیا کنیکشن ہے۔ جیوس ٹیکسٹ کے اکارڈنگ مسیحا ایک ایسا انسان ہوگا جو پوری دنیا میں امن و انصاف قائم کرے گا۔ وہ داؤد علیہ السلام کے نسل سے ہوگا۔ The Jewish Messiah is a person, a man who will be born from the house of King David. He will re-reveal the dynasty of King David to the world, and he will be a prophet like Moses. He will build the temple in its place. جیوس مانتے ہیں کہ مسیحا ایک پروفٹ ہوگا جو پوری دنیا میں ایک ریولوشن لائے گا اور تورا کو اسرائیل میں امپلیمنٹ کرے گا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مسیحا کے آنے کا انتظار صرف زائنسٹ جیوز ہی نہیں بلکہ آرتھوڈاکس جیوز بھی کر رہے ہیں۔ وہ آرتھوڈاکس جیوز جو اسرائیل بننے اور ابھی کے اسٹیٹ آف اسرائیل کے اگینسٹ رہتے ہیں۔ It would still be forbidden for the Jewish people to have this concept of sovereignty, of a nationalism. جوڈائزم کے اکارڈنگ مسیحا کے پاس اتنا پاور ہوگا کہ وہ اپنی نالج سے انسانوں کے دماغ کو پڑھ لے گا۔ جیوس کے اکارڈنگ مسیحا کے 5 مشن ہوں گے۔ وہ کنگ ڈیوڈ کے سلطنت کو پھر سے قائم کرے گا، 3rd ٹیمپل کو تعمیر کرائے گا، دنیا بھر کے جیوز کو اسرائیل میں اکٹھا کرے گا، یعنی دنیا کے سارے جیوز اسرائیل کے اندر مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے چلے آئیں گے۔ وہ سنہدین یعنی جیوز کے ریلیجیس کورٹ کو اسٹیبلش کریں گے جہاں تورا کے اکارڈنگ قانون بنے گا۔ وہ جانوروں کے سیکریفائس کو، ریچول کو اسرائیل میں پھر سے قائم کریں گے۔ انٹرسٹنگلی مسیحا آ کر کے جو کام کرے گا وہ بہت پہلے سے اسرائیل میں جیوز کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ مسیحا کی سب سے انٹرسٹنگ نشانی جوڈائزم میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے آتے ہی دنیا کے سارے ویپنز یعنی ہتھیار حل میں تبدیل ہو جائیں گے اور دنیا میں کوئی وار نہیں ہوگا۔ زیادہ تر لوگ جوڈائزم میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یروشلم دنیا کا اسپریچول کیپٹل بن جائے گا۔ جوڈائزم میں جیسے مسیحا کی بات کی گئی ہے ویسے ہی کرسچینٹی میں بھی مسیحا کا ذکر ہے۔ وہ بھی مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان کے ہاں مسیحا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کرسچنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر سے آئیں گے اور پوری دنیا پر رول کریں گے۔ مگر یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کرسچینٹی میں فالس مسیحا یعنی اینٹی کرائسٹ کی بھی بات کی گئی ہے۔ اینٹی کرائسٹ یعنی ایسا مسیحا جو جھوٹا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پروفٹ ہوڈ کلیم کرے گا۔ اسی کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ کرسچینٹی میں مسیحا کے آنے کی 9 سے زیادہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ فالس پروفٹ اور مسیحا مارک 13:5-6 میں ہے کہ جیسس کہتے ہیں کہ خیال رکھو کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ میرے نام پہ بہت سے جھوٹے مسیحا آئیں گے۔ انکریز ان وارز مارک 13:7-8 میں ہے کہ مسیحا کے آنے کے اراؤنڈ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوں گی۔ ارتھ کویک اینڈ فیمن دنیا میں بہت سی جگہوں پر ارتھ کویک آئے گا اور دنیا میں قحط سالی چھائے گی۔ برتھ پانگز یعنی عورتوں کو لیبر پین زیادہ ہوگا۔ کرسچینٹی کا پرزیکیوشن ہوگا۔ اینٹی کرائسٹ کا رائز ہوگا۔ 3rd ٹیمپل بلٹ ہوگا۔ وہاں اینٹی کرائسٹ جو بھی نان جیوز ہوں گے اس کا پرزیکیوشن لانچ کرے گا، نان جیوز کا قتل عام کرے گا۔ اینٹی سیمیٹزم کا پھر سے رائز ہوگا۔ پوری دنیا بھر میں ڈسٹرکشن اور تباہی ہوگی۔ تو جوڈائزم میں مسیحا کا جو تصور ہے وہ کرسچینٹی میں آلموسٹ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی علامتیں ہیں۔
اسلام میں مسیحا اور دجال کا کیا تصور ہے اس کو سمجھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر پروفٹ نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کے خد و خال کیسے ہوں گے، اس کو سمجھیے۔ وہ ایک جوان انسان ہوگا جس کے کرلی ہیئر ہوں گے، یعنی گھنگرالے بال ہوں گے، ایک آنکھ تیرتے انگور جیسی ہوگی، اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ بلیورز، مومن، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو، اس کو پہچان جائیں گے اور پڑھ لیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ بنی آدم میں سے عورتیں بڑی تعداد میں اس کی پیروی کریں گی، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے صالحین اس کو اپوز کریں گے، ریجیکٹ کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دجال خراسان کے سائڈ سے نکلے گا جس کے ساتھ 70,000 جیوس ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں کر پائے گا۔ اسلام میں یہ مانیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دجال اور اس کے ایکسٹرا آرڈینری ایکشن سے ٹیسٹ کرے گا۔ جیسے جو لوگ دجال کے آئیڈیا سے کنونس ہو کر اس کو فالو کریں گے، اس کے لیے دجال آسمان سے بارش کرائے گا، زمین سے غلہ اگائے گا، اپنے فالوورز کو وہ مالا مال کر دے گا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، ریجیکٹ کریں گے، دجال ان کی زندگیاں تنگ کر دے گا۔ خشک سالی، قحط، ان کے مویشیوں کو مارنا، یہاں تک کہ دجال ان کے مال و دولت سب چھین لے گا۔ زمین کے خزانے شہد کے مکھیوں جیسے اس کا پیچھا کرے گی۔ وہ لوگوں کے فرمائش پر ان کے ماں باپ جوان لڑکوں کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور مردے ماں باپ زندہ ہو کر کے کہیں گے کہ اس کو خدا مانو۔ یہ وہ ٹف ریالٹیز ہیں جس سے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا، اور بہت سے لوگ جن کو دنیا سے محبت ہے، ایمان میں کمزور ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ وہ بدکاروں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں رک کر کے دجال سے پروٹیکشن اور بچنے کے لیے پروفیٹک انسٹرکشنز کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کیا نصیحتیں کی ہیں، اس کو سمجھیے۔ بخاری شریف کے اندر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے سنن ابو داود میں ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنے سے دجال سے حفاظت ہوگی۔ کچھ آخری کے 10 آیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں یہ غور کریں، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں میں اس ورلڈ کے اسٹرینج ایونٹس کا اور سائن کا ایکسپلانیشن ہے، اور آخری کے 10 آیتوں میں اللہ نے کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ دجال کے پاس گاڈلی پاورز ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگا اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگا۔ وہ لوگوں کو مارے گا اور جلائے گا، مگر یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ دنیا اور ماڈرن سائنس اتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ یہ سب اب آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے کسی مرے ہوئے کو زندہ دکھایا جا سکتا ہے یا زندہ دکھانے کا فیک کیا جا سکتا ہے۔ ریزر ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی AI، یہ سب اب ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کو دجال اور اینڈ ٹائمز کے بارے میں ضرور بتانا اور پڑھانا چاہیے۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت دل سے نکالنا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر نہ صرف یہ کہ راضی رہنا ہے بلکہ شکر ادا کرنا سیکھنا ہوگا۔ سمپل لائف اسٹائل، سادی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہاں رک کر کے ان ساری باتوں کو ایک ساتھ جمع کیجئے اور یہ سمجھیے کہ دنیا کے تینوں بڑے ریلیجن میں دجال کا اور مسیحا کا ذکر ہے۔ دنیا میں ایک اور بڑا ریلیجن ہے، سناتن دھرم، جس میں بھی اینڈ آف ٹائم کے نزدیک ایک مسیحا کے آنے کا ذکر ہے۔ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। اب وہ اسے بھگوان مانتے ہیں یا مسیحا مانتے ہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، مگر کل کی اوتار کے آنے کے اراؤنڈ جو سائن ہے وہ مسیحا اور دجال سے لگ بھگ سیم ہے۔ تو اس سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ لگ بھگ پوری دنیا ایسے کسی مسیحا کے آنے کا اب انتظار کر رہی ہے۔ آج کے اس شدید مسلم آئیڈینٹی کرائسس کے وقت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہودی جس کو مسیحا کہتے ہیں، اصل میں وہ دجال ہوگا۔ وہ اچھائی کے نام پر، سوشل جسٹس کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ جیسے مسلمان کسی بھی لیڈر سے ایک دم سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ بعد میں وہ
پروفٹ ہوڈ کلیم کر دے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. اسی لیے ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا اور اپنے آنے والی جنریشن کو پڑھانا اور سمجھانا ہوگا. اپنے عقیدے کی درستی اور زندگی کو ان مشکلات کے لیے پریپیئر رکھنا ہوگا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. تھینک یو.